السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج الحمدللہ 20واں روزہ ہے۔ آج کی رات تاک رات ہے، 21ویں رات ہے۔ آج سے آخری اشرا شروع ہو رہا ہے، تو بڑی پیاری سنت اعتکاف کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ خواتین بھی ادا کرتی ہیں اور مرد حضرات بھی ادا کرتے ہیں۔ بڑی پیاری سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار، آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے آخری عشرے میں، رمضان پاک کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کیا 10 دن کا، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مزید فرمایا کہ جس نے رمضان پاک کے آخری عشرے میں 1 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں پیدا فرما دیتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان جتنا ہے۔ اور تیسری فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مغرب سے عشاء جماعت والی مسجد میں اعتکاف کیا، نفلی اعتکاف، اور اس گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نوافل پڑھے یا قرآن پڑھا، اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے، اللہ جل شانہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے۔ تو یہ اعتکاف ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھیں، ایک ہے سنت اعتکاف، وہ یہ ہے کہ جو آخری عشرے میں 10 دن کا رمضان پاک میں روزہ کی حالت میں اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ سنت اعتکاف۔ اور ایک ہے واجب اعتکاف، وہ کیا ہے؟ کسی شخص نے منت مان لی، نظر مان لی کہ اللہ پاک میرا یہ کام مکمل فرمائے گا، یہ مشکل ہے میری، یہ آسان ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں میں نے 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے آخری عشرے کا۔ اب اللہ نے فضل فرمایا، اس کا وہ کام ہو گیا، وہ جو خوشی جس کے لیے وہ دعا مانگ رہا تھا وہ اسے مل گئی، جو اس کا کام اٹکا ہوا تھا وہ آسان ہو گیا۔ اب اس پر یہ 10 دن کا اعتکاف کرنا واجب ہے، تو یہ واجب کی تعریف ہے۔ اور آگے ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف جیسے ابھی میں نے فضیلت بیان کی کہ جو 1 دن کا اعتکاف کرے گا اس کے لیے 3 خندقیں اللہ پاک اس کے اور دوزخ کے درمیان پیدا فرما دی، جس کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر۔ اور ساتھ میں یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے مغرب تا عشاء، وہ گھنٹہ سوا 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، اس کا اعتکاف کیا، فحش کلام نہ کیا، یا نوافل پڑھے یا قرآن پڑھا، تو اللہ پاک پر حق ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے۔ تو یہ نفلی اعتکاف ہے، سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف اور نفلی اعتکاف۔ آگے اس کے مسائل سیکھیں۔ تمام معتکف خوش نصیب جو ہیں، خواہ وہ مرد حضرات ہیں خواہ وہ خواتین ہیں، آخری عشرے میں 20ویں روزے نماز مغرب سے پہلے پہلے، افطاری سے پہلے پہلے مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کریں گے، نویت سنت الاعتکاف، اور خواتین اپنی بیت مسجد میں، یعنی کہ جو گھر کی مسجد ہے، گھر کا وہ حصہ جہاں پر وہ اپنی 5 وقت کی نماز ادا فرماتی ہیں، وہ ہے بیت مسجد۔ اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ کبھی کسی کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں کبھی کسی کمرہ میں، تو پھر بھی آپ وہ ایک جگہ اپنے لیے وقف کر لیں گے، اس میں آپ نے نماز مغرب سے پہلے پہلے، افطاری کے ٹائم سے پہلے پہلے آپ نے وہاں پر بیٹھ جانا۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیں، خواتین اس بات کا دھیان رکھیں، اگر تو وہ ماہواری کا معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر ڈیٹ آ جاتی ہے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی جاتا رہا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ نے، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اگر روزہ نہیں تو اعتکاف بھی نہیں ہے۔ تو یہ ذرا خیال کرنا ہے کہ کیا وہ مخصوص ایام جو ہیں وہ ان دنوں میں تو نہیں آ رہے، اس بات کا دھیان رکھنا۔ اب اگلی بات کہ خواتین اب گھر میں جس جگہ پر وہ بیت اعتکاف کیا، بیت مسجد میں اعتکاف کیا، کیا وہ گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی، بالکل نہیں کر سکتی، بغیر شرعی عذر۔ شرعی عذر کیا ہے؟ یعنی کہ واش روم کے لیے جانا،
تو یہ وہ ہاں اگر کوئی وہ جا کر کچن میں کام کرتی ہیں یا کوئی اس طرح کا اور کوئی ایکٹیویٹی وہ گھریلو کام کاج کی کرتی ہیں تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جاتا رہے گا۔ ہاں اس بات میں حرج نہیں ہے، اگر وہ تھوڑا سبزی وغیرہ یا کوئی اس طرح کی مدد کو بچوں کے کپڑے پریس کرنے ہیں، وہ اسی جگہ پر جہاں پر رکی ہوئی ہیں، جہاں پر انہوں نے وہ اعتکاف کیا ہوا ہے، اسی مقام پر وہ یہ گھر کی تھوڑی مدد ہیلپ گھریلو کام کاج میں کر سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بڑی ہی شرف و اعزاز والی بات ہے اعتکاف کی۔ یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، مجھے امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمان بھائی اعتکاف کر رہے ہیں، جہاں پر مسلمان بہنیں، مائیں، بیٹیاں اعتکاف کر رہی ہیں، اللہ پاک سب کا قبول فرمائے۔ صحت و عافیت کے ساتھ بیٹھنا، تمام تر عبادات کرنا اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی، تسبیح و تحلیل کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔